مختلف جماعتوں کی جانب سے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی، جن پر آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ 7-1 کی نسبت سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جبکہ 2 ججز نے اس پر جزوی طور پر یہ نظر ثانی درخواستیں منظور کی ہیں، تاہم انہوں نے جزوی طور پر اس پر اختلاف بھی کیا ہے۔ 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا اب اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اب یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملیں گی۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے اس وقت کا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواستیں منظور کر لی ہیں اور مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی، کیسا دیکھتے ہیں اس فیصلے کو، آپ کیا کہیں گے؟ اصولی طور پر جو 12 جولائی 2024 کو جسٹس منصور کے کہتے ہیں جو فیصلہ کیا تھا وہ آئین سے ماروا تھا، وہ آرٹیکل 224 کی خلاف ورزی تھی اور آرٹیکل 224 کو نظر انداز کیا تھا۔ اس مطابق کو دیکھتے ہوئے جو الیکشن کمیشن پاکستان نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی وہ آئین اور قانون کے مطابق درست تھی اور تحریک انصاف کو خواتین کی اور منارٹی نشستوں سے ان کا کوئی استحقاق نہیں بنتا تھا، کیونکہ ان کا سمبل نہیں تھا اور سمبل کے بغیر ہی انہوں نے آزاد امیدواروں کی طور پر لڑا تھا۔ تو یہ اصولی طور پر یہ فیصلہ درست ہے اور انہوں نے آئین کی صحیح تشریح کی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کنور دلشاد صاحب یہ کہیے گا، اب کیونکہ یہ نظر ثانی درخواستوں کا معاملہ تھا، کیا امکانات ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر مزید کہیں کسی اور پلیٹ فارم پہ جا سکتی ہے یا ان کے پاس آپشنز ختم ہو گئے ہیں؟ یہ آپشن تو ختم ہو گیا، چونکہ آئینی بینچ جو ہے وہ پہلے بھی جسٹس منصور شاہ کا فیصلہ تھا، وہ انہوں نے آئینی بینچ نے اس کو مسترد کر دیا، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اصولی طور پر تحریک انصاف کا مخصوص نشستوں کو استحقاق بنتا ہی نہیں تھا۔ جب پارٹی کا سمبل نہیں ہے تو پارٹی کا سمبل کے بغیر انہوں نے الیکشن لڑا ہے آزاد امیدواروں کی حیثیت سے، تو خواتین کی یا منارٹی نشستیں کا ملنے کا کوئی مقام نہیں تھا۔ تو ظاہر انہوں نے جسٹس منصور شاہ کا فیصلہ جو تھا وہ آئین کے آرٹیکل 224 کے خلاف تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آئینی بینچ کا فیصلہ درست ہے اور ان کا تحریک انصاف کو استحقاق بنتا ہی نہیں تھا۔ اچھا کنور صاحب، جب تفصیلی فیصلہ آئے گا، تمام اس میں ڈیٹیلز ہوں گی، تو کوئی نقطہ اس میں سے نکل سکتا ہے قانونی طور پر جس کے اوپر وہ اعتراض اٹھائیں؟ اب تو اعتراض تو ٹھیک ہے، اعتراضات یا برائے اعتراضات تو ہوتے رہیں گے، موقع کی اپنی جنگ ہوتی ہے، پارٹی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، وہ تو اس کے بعد جب نظر ثانی کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں۔ تو کنور دلشاد صاحب، اب اس فیصلے کے بعد سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف ان کی کیا پوزیشن رہ گئی؟ تحریک انصاف کی تو پوزیشن تو ویسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے بھی آ چکا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اب پارلیمنٹ کی پارٹی نہیں رہی، اور الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جماعت جو ہے وہ اپنا استحقاق کھو بیٹھی ہے، اس لیے کہ رجسٹریشن بھی نہیں ہوئی ہے، پارٹی کا سمبل بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو اب تو ان کو سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران ہیں تو اسی کے سہارے یہ چلتے رہیں گے۔ تو اب فی الحال ان کو خواتین کی نشستیں، منارٹی کی نشستیں ختم ہو گئی، اب باقی پارٹیوں کا فائدہ پہنچ جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ اور چھوٹی موٹی جماعتیں، فضل الرحمان کی پارٹی، ان کو میں وہ تقسیم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے کنور دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے فیصلہ پڑھ کے سنایا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کا فیصلہ، پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو ایف اے سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواستیں منظور۔ سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو 80 ارکان کی درخواستیں دوبارہ سننے کی ہدایت۔ جسٹس امین الدین خان کے سربراہی میں 13 رکنی بینچ نے نظرثانی درخواستوں پر 17 سماعتیں کی تھیں، اور آج جسٹس صلاح الدین پور کی بینچ سے علیحدگی کے بعد جسٹس امین الدین خان نے سماعت کو جاری رکھتے ہوئے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر تھوڑا سا آپ کو بتائیں، کانٹیکسٹ کے بارے میں، تو سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے 21 فروری 2024 کو الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی۔ 28 فروری کو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 4 مارچ کو الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی درخواست پر 1-4 کے تناسب سے فیصلہ سنایا تھا، جس کے بعد 6 مارچ کو سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستوں کے لیے دائر درخواستیں تھیں انہیں خارج کر دیا تھا۔ 5 رکنی لارجر بینچ تھا پشاور ہائی کورٹ کا، جس نے متفقہ طور پر سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست کو مسترد کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟
2 अप्रैल को मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। 6 मई को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था। 3 रुकनी बेंच ने आईनी मामला होने के बायस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला ये जजेस कमेटी को भेजा। 31 मई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया गया। फुल कोर्ट ने 3 जून को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की पहली समाअत की थी और 9 समातें हुई, जिसके बाद 9 जुलाई को फैसला महफूज किया गया था। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कालादम करार दिया था और जो मखसूस नशिस्तें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला सुनाया था। 8 जजेस की अक्सरियत ने यह फैसला सुनाया था। 5 जजेस ऐसे थे जिन्होंने इससे इख्तलाफ किया था और एक नोट साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तहरीर किया था। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे जिन्होंने इस पर अलग अलग नोट तहरीर किया था।